پھر وہ کہتے ہیں یہ جو ہے اس کی خاص مثال دیتے ہیں سورہ قلم کی. یہ شروع ہوتی ہے نون، اور اسی صورت میں ذکر ملے گا یونس علیہ السلام کا، اور یونس علیہ السلام کو اس صورت میں صاحب الحوت کہا گیا. صاحب الحوت، مچھلی والا. تو کہتے ہیں چونکہ مچھلی کا ذکر ہے یہاں پر، مچھلی والے کا، تو یہ صورت دیکھیے نون سے شروع ہو رہی ہے، اور نون کا مطلب ہی کیا ہوتا تھا؟ مچھلی. ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے سورہ انبیاء آیت 87 میں، آیت 87 میں یاد ہے آپ کو کیا کہا گیا ہے یونس علیہ السلام کو؟ ذن نون، نون والا کہا ہی گیا ہے ان کو، نون والا، ذن نون. تو اس میں بھی کریڈیبلٹی ملتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے اپنے اپنے معنی ہوں. اب آخری تھیوری کی طرف آتے ہیں، یہ جدید تر ہے. ایک تھیوری بہت مشہور ہوئی، خاص طور پر احمد دیدت کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے زبردست یہ اوریٹر تھے اور ڈیبیٹر تھے، اور انہی کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں ذاکر نائک. احمد دیدت کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہوئی، اور احمد دیدت کی بھی کوئی اپنی تھیوری نہیں تھی. احمد دیدت متاثر ہو گئے تھے عارضی طور پہ، ٹیمپرریلی، ایک انسان، اس کا نام ہے ڈاکٹر رشاد خلیفہ. ڈاکٹر رشاد خلیفہ وہ بہائی تھے. رشاد خلیفہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ علیہا 19 انشاءاللہ پڑھ لیں گے ابھی ہم سورہ مزمل میں، جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اب اللہ جانے کیا ان کو خیال آیا رشاد خلیفہ کو، انہوں نے کہا کہ یہ جو علیہا، اسے مراد ہے قرآن، کہ قرآن پر ہیں 19، یعنی قرآن کا کوڈ ہے 19. قرآن کا کوڈ ہے 19. اب یہ 19 کا عدد کہا جاتا ہے کہ بہائی مذہب میں بہت متبرک اور مبارک سمجھا جاتا ہے. چلیے اس حد تک اپنی بات کو چھوڑ دیتے تو مناسب تھا. احمد دیدت نے اتنی ہی بات کری. انہوں نے کہا کہ ہاں 19 کا کوڈ اہم ہے. مثال دیتے ہیں سورہ قاف کی. سورہ قاف کی وہ مثال دیتے ہیں کہ سورہ قاف میں لفظ قاف 57 دفعہ آیا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو ملٹیپل آف 19. رشاد خلیفہ نے کہا کہ جو مقطعات آ رہے ہیں وہ اس صورت میں ملٹیپل آف 19 میں موجود ہوں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. بس انہوں نے فکس رول بنا دیا. دیکھیں ایک زن، ایک گمان ان کو ہوا، پارشلی ٹھیک بھی تھا، لیکن اب کیا کیا کہ اس گمان کو حقیقت بنا دیا. انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں اگر کوئی صورت الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے تو اس میں الف جو ہے وہ 19 کا ملٹیپل آئے گا، لام ملٹیپل آف 19 آئے گا، اس سے زیادہ یا کم ہو ہی نہیں سکتا. اتنے ریجڈ ہو گئے اپنے خیال کے اوپر. سورہ قاف کو انہوں نے دیکھا تو قاف، واقعی سورہ قاف میں لفظ قاف 57 ٹائمز آیا. 57 جو ہے یہ 19 کو اب 3 سے ملٹیپلائی کریں، 19 3 57. اور مثال کیا دی کہ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا ہے تو قوم لوط کہا ہے، قوم. اب اگر سورہ قاف میں قوم لوط کا لفظ استعمال کرتے تو ایک قاف ایکسٹرا ہو جاتا. تو یہاں پر سورہ قاف میں قوم لوط نہیں کہا، اخوان و لوط کہا، لوط کے بھائی. اچھا چلیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہیں احمد دیدت تو یہیں تک ٹھہر گئے. رشاد خلیفہ اس سے بھی آگے چلے. اب دیکھیں جب کوئی ان نیچرل چیز کو لے کر اور ہم قرآن کا زبردستی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے تو شیطان کو تو ایسے موقع بہت اچھے لگتے ہیں. وہ آ گیا. اب کیا ہوا کہ رشاد خلیفہ نے یہ کام کیا کہ جو قرآن کی آیات ان کے فارمولے پر فٹ نہیں ہو رہی تھیں ان کو نکال دیا قرآن سے. کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. سورہ توبہ کی آخری آیات انہوں نے نکال دیں. کہا لو یہ تو تحریف ہو گئی، بلا وجہ انہوں نے لوگوں نے بعد میں شامل کر لیں اور طرح طرح کی گمراہیاں شروع کر دیں انہوں نے. تو قرآن پر حملہ کیا اس طرح سے کہ میرا کوڈ قرآن پر فٹ نہیں ہو رہا. بھئی آپ کے کوڈ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک آپ کا خیال ہی تو ہے. اب جب یہ گمراہی آئی، اب اس سے بڑھ کر کیا گمراہی کا دعویٰ کیا؟ خود کو رسول بنا دیا. نام لکھا پروفٹ، اپنا نام رکھا انہوں نے پروفٹ. رشاد خلیفہ رسول اللہ یہ لکھا کرتے تھے اپنے نام کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ قرآن کسی میتھمیٹیکل سسٹم کے ساتھ نہیں چلتا. کوئی نیومیریکل کوڈ قرآن کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا.
قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن کا اپنا انداز ہے، یہ ہمارے خیالات کے پیچھے تھوڑی چلے گا. تو یہ فارمولے فٹ کرنا مناسب نہیں. بہت سے بہت کیا کس چیز کی اجازت ہے کہ آپ رائے پیش کر دیجئے، پھر آگے کہہ دیجئے واللہ عالم. تو یہ اتنی ساری 6-7 آراء کا ذکر ہم نے کر لیا، آخر میں ہم کہیں گے واللہ عالم. اللہ رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. اب چونکہ اتنی ساری صورتیں آئی تھیں مقطعات سے، تو سوچا کم از کم آپ کے کانوں سے ایک بات گزر جائے کہ آپ کو کوئی آگے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ نے کہا اتنا خیال آپ کو آئے کہ ہاں ہم نے سنی تو ہیں یہ باتیں کہ اچھا یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں مقطعات کے بارے میں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. نون، کچھ لوگوں نے کہا مچھلی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نون سے مراد ہے دوات. دوات کیا؟ انک پاٹ. قلم کے حوالے سے کہ دوات اور قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے. واللہ عالم، پھر ہم واللہ عالم کے علاوہ اور کچھ نہیں آگے کہہ سکتے، اللہ خود بہتر جانتا ہے. جو جانا پہچانا لفظ ہے ہمارے لیے قلم، اس پر بات کر لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے. سوچیں کتنا مقدس، کتنا معزز ہے. آپ نے اگر امام حمزہ کا نام سنا ہو، امام حمزہ یوسف، یہ ایک ریورٹڈ امریکن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھولا، پھر یہ موریتانیہ گئے، وہاں کچھ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا. یہ ایک کیسٹ میں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں گیا موریتانیہ گیا تو وہاں تو کوئی کلاس رومز اس طرح تو ہوتے نہیں کہ اے سی لگے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں درختوں کے نیچے، وہ صحرا میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کلاسیں لگتی ہیں. اب تو ناخنوں وغیرہ میں ان کے مٹی گھس گئی. تو کہتے ہیں کہ استاد کلاس لے رہے تھے اور میں سن بھی رہا تھا اور میں اپنے ناخنوں سے مٹی نکال رہا تھا قلم کے ذریعے سے. تو کہتے ہیں میرے استاد نے مجھ پر ایک کنکر پھینکا اور کہا کہ حمزہ یہ مت کرو، اس قلم کی رب العزت نے قسم کھائی ہے. یعنی اتنی اعلیٰ چیز سے اتنا گھٹیا اور اتنا بیکار کام مت کرو. اور سنا یہ ہے کہ موریتانیہ میں لوگ قلم کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اپنے اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ نے جب اس کی اتنی قدردانی فرمائی ہے اور اس کو اتنا ایلیویٹ کیا ہے تو انسان بھی اگر یہ کام کریں تو بہت اچھی بات ہے. تو واقعی اب جب سے یہ ساری باتیں سنی تو کہیں پین نیچے گرا ہوا ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، یا نیچے پینسل گری ہوئی ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کہاں کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے چلے جانا. اب مجھے بتائیں اگر کوئی پینسل پر پاؤں رکھ کر چلا جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں؟ واقعی ہاں کیوں جائے گا جہنم میں؟ یہ اتنی سختی کی بات نہیں کر رہے. یہ کیوں آپ کو بتانے کہ ہم بہت جلدی ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے پینسل گری ہوئی دیکھی اور آپ کے بچے نے سے پاؤں رکھا، آپ نے 2 تھپڑ اس کو مارے کس کے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف ادب کی بات ہے کہ بس ایک علم کی قدر دل کے اندر آئے. جو قلم کی قدر کرے گا، جو کاغذ کی قدر کرے گا، اللہ کرے کہ وہ علم کی قدر کرنے والا ہو. قدیم مورخین، ہسٹورینز یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بستی میں اگر آپ جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہے اور کوئی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ آپ مسلمانوں کی بستی میں ہیں. اس قدر علم دوست تھے مسلمان، تبھی تو اتنے عروج پر گئے تھے. اب یہ جو قلم ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات آتی ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ وہ قلم ہے جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسے تقدیر لکھی گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی. کس چیز سے؟ اسی قلم سے. کہا جاتا ہے اسی قلم سے جس کا کہ یہاں ذکر ہے. یہ تقدیر الہی لکھنے والا قلم ہے. قلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ یہ ایسی تصویر آتی ہے نا، یہ قلم ہے نا. تب مراد کیا ہے قلم سے؟ ذریعہ. اب وہ اللہ نے جو پہلا قلم بنایا، تخلیق
کیا قلم کو، وہ کیسا تھا، شکل کیسی تھی، کس چیز سے بنا تھا، خود اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس بات یہ ہے کہ قلم سے مراد اگر ہم یوں سمجھیں کہ اللہ نے کوئی ذریعہ پیدا کیا جس سے کہ معلومات لکھ لی جائیں، لکھ کر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو حکم ہوا تقدیر الہی لکھ۔ تقدیر الہی اللہ کے فیصلے لکھ لے۔ تو جو لوح محفوظ لکھی گئی وہ کون سے قلم سے لکھی گئی، جو تقدیریں لکھی گئیں کس طرح لکھی گئیں، سب متشابہات ہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ یہ دوسری حدیث جو آپ کو سنائی یہ ترمذی کی روایت ہے اور غریب حدیث ہے۔ تابعین میں سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ ایک قلم کا ذکر ہم یہاں سورہ نون میں پڑھیں گے۔ اس قلم کے بارے میں پھر آراء یہ ہیں کہ یہ تقدیر الہی والا قلم ہے۔ ایک قلم کا ذکر ہم سورہ علق میں پڑھیں گے، علم بالقلم، اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو زمین میں بسنے والے جس قلم سے لکھتے ہیں اس کا ذکر کہتے ہیں سورہ علق میں ہے، اور اللہ نے جس کو ذریعہ بنایا اس قلم کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ سب متشابہات ہیں، کسی نے جا کر نہیں دیکھا تقدیر الہی کیسے لکھی جا رہی ہے، لوح محفوظ کیسے لکھی گئی۔ اگر انشاءاللہ جنت میں آپ پہنچ گئیں تو ذرا اپنی خواہشات کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں کہ ہم بھی جا کر دیکھیں گے کہ کون سا قلم بنا تھا اور کیسے لکھا گیا تھا اور کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ متشابہات کو تو پھر آخرت ہی میں کھولے گا۔ ایک اور رائے اکرمہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قلم وہ ہے جس کے ذریعے سے صحابہ مکے میں قرآن لکھ رہے تھے، واللہ عالم۔ تو فرمایا کہ قلم کی قسم اور جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب جو کچھ لکھ رہے ہیں، ما یسترون، جو لکھ رہے ہیں، آسمانوں میں لکھ رہے ہیں، زمین پر لکھ رہے ہیں، جو بھی لکھ رہے ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ قلم جو ہے یہ تو علم کو پرزرو کرنے کا ذریعہ رہا۔ جنریشن آفٹر جنریشن معلومات پاس ہوتی چلی گئیں قلم کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے۔ پہلے قلم کیا تھا؟ پتھروں کی سلوں کے اوپر کیسے لکھتے تھے؟ پتھروں سے لکھتے تھے، پتھر شارپ کر کر کے لکھتے تھے یا ہڈیوں کے ذریعے سے لکھتے تھے۔ پھر ڈفرنٹ طرح کے قلم، چھوٹے چھوٹے قلم ایجاد ہونے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پروں سے لکھا کرتے تھے، کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ ڈاکیومنٹریز وغیرہ میں دیکھا ہے، پر کو روشنائی کے اندر ڈبویا کرتے تھے اور پھر اس سے لکھتے تھے۔ پھر وہ لکڑی کے قلم بنائے، پھر وہ روشنائی میں ڈپ کر کر کے لکھتے تھے۔ اب یہ قلم اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیے یہ معلومات کو اگر آگے کنوے کرنے کا ذریعہ قلم نہ ہوتا تو مسئلہ یہ ہوتا کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، یو ہیو ٹو کیپ ری انوینٹنگ دا ویل۔ جو ڈسکوریز، جو معلومات پچھلی نسل حاصل کر چکی وہ کھو جاتی اور دوبارہ وہی سارے کام کرنے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشقت سے ہم کو بچا لیا قلم کے ذریعے سے۔ اب ذرا اس قلم کے اوپر غور کریں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ یوں رکھا ہوا ہے تو یہ خود علم اور دانائی کی باتیں لکھے گا؟ اپنی مرضی سے خود کچھ کر سکتا ہے؟ قلم کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے اپنے ہاتھ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب کیا سمجھیے، آپ اپنے آپ کو قلم بنائیے اس وقت کہ آپ خود قلم ہیں۔ آپ یوں پڑی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی ذات سے اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھیں اور نہ آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتی تھیں۔ یہ قلم فائدہ مند کب ہوتا ہے؟ جب کسی عالم کے ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ سے بڑا تو عالم کوئی نہیں، العلیم۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اپنے لیے پسند کر لے، وجتباہ ربہ، اللہ مجھے پسند کر لے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اللہ کے دین کے لیے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ یوں سمجھیں کہ اب ہم اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کے ہاتھ میں ہم قلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قلم تو ذریعہ ہے کام لینے کا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بتائیے کہ جو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے
اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ لکھے کام کرے، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ بتائیے. بعض دفعہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ لکھتے لکھتے پین رک جاتا ہے، آپ پریشان ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں. اگر روشنائی نہیں ہے اس کے اندر تو فائدہ کیا؟ انک نہیں ہے اگر تو بیکار ہے نا. کتنا بھی حسین ہو، بڑے بڑے خوبصورت پین ہوتے ہیں، انک ختم ہوتی ہے اس قدر کوفت ہوتی ہے، کیا فائدہ؟ اس کا حسن تھوڑی دیکھ رہے ہیں کوئی ہم بیٹھے ہوئے. تو یہ ایکسٹیریئر کوئی اہم نہیں ہے، اوپر سے کوئی چیز اہم نہیں ہے. اس وقت اگر ایک سونے کا پارکر پین میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انک نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حقیقت ہے کہ یہ معمولی بال پوائنٹ زیادہ بہتر ہے. لکھنے کا دار و مدار اس چیز پر نہیں کہ اوپر سے کتنا حسین ہے، وہ تو انک کے اوپر ہے. تو ہم کو اب یہ نہیں دیکھنا کہ میں خوبصورت ہوں یا نہیں، میں امیر ہوں یا نہیں، میرے پاس فرصت ہے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اندر تقوی موجود ہو، یہ ہم کو چاہیے اندر. یہ ہے ہمارا سمجھے کہ اندر کا معاملہ کہ جو ہم کو استعمال کے قابل بناتا ہے، فائدہ مند بناتا ہے. ہماری اندر کی اپنی کیفیت، اندر اگر تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، خلوص ہے، چاہت ہے، چاہت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. چاہت ہے دین کا کام کرنے کی، تو صحت ہو یا نہ ہو، اجازت ہو یا نہ ہو، سہولت ہو یا نہ ہو، کام کر جاتا ہے انسان اپنی کیپیسٹی میں. اس لیے کہ صحت اور ضرور اور یہ اجازت، یہ سب سمجھے خول ہیں، اوپر کی چیزیں ہیں، ونیئرز. دوسری طرف آپ دیکھیں کسی کے پاس کھلی اجازت ہے، جو جی چاہو کرو، ساری سہولتیں ہیں، نوکر چاکر، گاڑی، یہ وہ، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، چاہتا ہی نہیں کرنا. تو اوپر سے تو سب کچھ ہے نا، لیکن اندر سیاہی نہیں ہے، اندر انک ہے ہی نہیں، بیکار ہے ایسا انسان. تو اگر آپ کے اندر خلوص ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، آپ میں تڑپ ہے، آپ کو دین کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے، دل دکھتا ہے، اگر یہ آپ کی کیفیات ہیں تو ہر حال میں آپ دین کے کام آ جائیں گی. بس آپ اللہ پر چھوڑیے نا، جس کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا ہے، اللہ پر چھوڑیے، وہ گھر بیٹھے آپ سے کام لے لے گا، یا جب چاہے گا آپ کو نکال کر لے آئے گا اور آپ سے کہیں پہنچا کر آپ سے کام لے لے گا. بس یہ اللہ کے حوالے کیجئے، خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پہلے اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. چلیے، ایک تو انک کا ہونا ضروری، دوسرے بتائیے اور کیا چیزیں ضروری ہیں پین کے کام کرنے کے لیے؟ جی ہاں، نہیں، پین کی اپنی پہلے خوبیاں. جی بشرا. تھامنے والا کون ہے؟ جی ہاں، وہ تو ہم نے کہا، ہم نے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیا. سموتھ ہو، اٹکتا نہ ہو. تو یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سموتھ ہو، ایک جیسا لکھتا رہے. جب آپ اٹھائیں وہ لکھنا شروع کر دے. کبھی لکھ رہا ہے، کبھی نہیں لکھ رہا، کبھی یوں جھٹکنا پڑ رہا ہے، کبھی پریشر ڈالنا پڑ رہا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ڈھیر انک نکل آتی ہے اور کبھی انک ہی نہیں نکل کر دیتی. تو یہ ایسے لوگ ابھی انسانوں سے کمپیئر کریں تو کیسا انسان بنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. کبھی تو وہ انشراح صدر کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جو کام ہے میں کرنے کو تیار ہوں، کبھی کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایسے لوگوں سے پھر کام نہیں لیا جا سکتا. کام کے لیے ڈپینڈیبل چیز کا ہونا ضروری ہے، یہ کرنا ہوگا. اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے گا. چلیے، بہت اچھا ہے، بہت سموتھ لکھتا ہے، پوری انک بھری ہوئی ہے. اب لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب یہ جو پین ہے بس یوں اکڑا کھڑا رہتا ہے. اب اس کو یوں کر رہے جھکتا ہی نہیں. تو آپ اس سے لکھ سکتی ہیں؟ ایسے اکڑے ہوئے پین سے آپ لکھ سکتی ہیں؟ نہیں لکھ سکتی نا. کیا ضروری ہے پھر لکھنے کے لیے؟ اس کو جھکانا. عاجزی کے بغیر کوئی اللہ کا کام نہیں کر سکتا. اکڑ کے ساتھ کوئی اللہ کا کام نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں، عاجزی ضروری ہے. اپنی خوش قسمتی سمجھنا کہ اللہ تیرا کرم میرے اوپر ہے، میرا کوئی احسان نہیں تیرے دین کے اوپر. اللہ کو کمی ہے. سچی بات، یہ تجربہ آپ کو بتائے گا، اللہ کا دین جتنا غنی ہے انسانوں سے، کاش کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہماری سیلف امپورٹنس اپنی نظروں میں صفر ہو کے رہ جائے. کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جس سے چاہے اللہ کام لے لے، جس سے چاہے. اللہ محتاج ہے ہمارا. ہم مزاج دکھائیں، ہم نخرے کریں، ہم اپنے مسائل کے اوپر ہی فوکس کر کے بیٹھے رہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا.
کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ فلاں چلیے جائیں گے تو کام کیسے ہوگا. سب کام ہوگا, اللہ اور لوگوں کو اٹھا دے گا. سورہ محمد کے آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کام کرتے اللہ تم کو لے جا کر ایک اور قوم لے آئے گا. تم جیسے نہیں ہوں گے, پھر وہ ایسے کاہل نہیں ہوں گے, بہانے بنانے والے نہیں ہوں گے, ایسے لیتھارجک, ایسے سست نہیں ہوں گے. اللہ کسی اور کو لے آئے گا. ہم مسلمان, ہم پیدائشی مسلمان کام کرنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق دے دے گا. وہ دین کا کام فخر کے ساتھ کریں گے, اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کریں گے. تو قلم کا بھی جھکا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. جو دین کا کام کرنے آئیں جھک کر آئیں. اپنی شرطوں کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دیکھیے اجتماعی کام کے اندر اگر وہ آپ کی شرطیں ایڈجسٹ ہو گئیں, ویل اینڈ گڈ. اب آپ پیپر دیتی ہیں, جیسے آپ بعض دفعہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم اس وقت نہیں دے سکتے, اس وقت دے سکتے ہیں, ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو منع کیا, کبھی زبردستی کری. ریجیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈسپلن کے لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ دیکھیں یہ مجبوریاں ہیں, ہم آپ کا پیپر اس کا ٹائم چینج نہیں کر سکتے, آپ پھر بھی دیں گی انشاءاللہ. تو کہنے میں, ریکویسٹ کرنے میں حرج نہیں. ریکویسٹ کرنے کے بعد اس کے بعد بس پھر چھوڑ دیں کہ بس ٹھیک ہے, اب جو کام جس طرح ہوگا مجھے اس میں حصہ تو لینا ہے, اگر حصہ ڈالنا ہے. تو بات یہ ہے کہ پریڈکٹیبل ہونا چاہیے, انپریڈکٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عورت ہونے کے لحاظ سے بعض دفعہ ہم بہت ایڈوانٹیج لیتی ہیں اس چیز کا کہ میرا مزاج تو بس ایسا ہی ہے. نہیں, اسٹیبل مزاج کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ قلم ہے اور پھسلے چلا جاتا ہے ہاتھ سے, بیکار ہے. ساری توجہ اور ساری انرجی تو اس کو پکڑنے میں خرچ ہو جائے گی, تو کام پر سے توجہ ہٹ جائے گی. تو ایسے کارکن پھسلنے والے کہ نکلے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے, ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. تو اگر آپ کو کبھی کام کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے, آپ ایسے لوگوں کو لیجئے جو ڈپینڈیبل ہوں. کتنے بھی ذہین ہوں, کتنے بھی حسین ہوں, کتنے بھی وہ افلاطون ہوں, اگر ان کو ہینڈل کرنا پرابلم ہے, ہینڈل کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, اف دا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, رہنے دیجئے. کم عقل مند کو لے لیجئے, کم حسین کو لے لیجئے, کم ذہین کو لے لیجئے. کم از کم وہ فرملی آپ کے ہاتھ میں تو ہو کہ آپ اس سے کام لے سکیں. اور یاد رکھیں پھر اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. آج میں چلے گی, کرسی خالی نہیں رہے گی, اللہ بہتر کو لا کر بٹھائے گا. دیکھ لیجئے گا. آپ تو انشاءاللہ آپ کا تو مکمل ہو ہی رہے. کبھی دین کے کام میں آپ جڑتی ہیں اور آپ کہتی ہیں میں نہیں کر سکتی, کوئی بات نہیں. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے. چلو یہ کام نہیں تو یہ کام. ایک پین سے ہم 10 طرح کی چیزیں لکھتے ہیں. ہم اسی پین سے ہسٹری کے نوٹس بھی لیتے ہیں اور بایولوجی کے نوٹس بھی لیتے ہیں اور قرآن بھی اسی سے لکھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جڑ کر کام کرتے رہیں. بات یہ ہے کہیں نہ کہیں یوزفل ہوں, ورنہ ادھر ادھر آپ کو پتہ ہے وہ پین پھینکتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو پین لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, جن کو استعمال نہیں کیا جاتا, پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی انک کا کیا ہوتا ہے؟ ڈرائی ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی آپ کے اندر حرارت ہے نا ایمان کی اور گرمی آپ کے اندر, اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا, آپ دیکھیے کتنی جلدی خشکی پیدا ہوگی آپ کے اندر, اتنی جلدی آپ کا یہ جذبہ ڈرائی ہوگا, اتنی جلدی آپ کو لگے گا کہ اف اب میرا دل بھی نہیں چاہ رہا کچھ کرنے کا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. کوئی آپ کو اب استعمال کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے. نکما ناکارہ ہو جاتا ہے انسان پین کی طرح. لگے رہیں, تھوڑا بھی کرتے رہیں اپنی استطاعت کے مطابق. کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ پہاڑ ڈھولیں ہم. اتنا سا بھی کام, مہینے میں 1 دفعہ, 15 دن میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 4 دفعہ, جتنی روشنائی, جتنی آپ کی استطاعت ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا کھونٹا لگا لیں انشاءاللہ تعالی, تاکہ بس یہ جو آپ کے اندر, جو اس وقت جو آپ کے اندر ایک کیفیت ہے اور جو نرمی ہے, پھر وہ نہیں رہے گی. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ دل کی سختی کیا ہے؟ اس کو انک کے ساتھ ہی کریں نا, وہ انک جم جاتی ہے اندر. ابھی دل نرم ہوتے ہیں, قرآن کی بارش بہت پڑی ہے آپ کے اوپر اللہ کے فضل سے, ابھی رونا بھی آتا ہے, ابھی دل بھی نرم ہے. ایک وقت آئے گا جب دل بھی نہیں چاہے گا, تمنا بھی نہیں ہوگی, اور جتنا فارغ کرتے جائیں اپنے آپ کو اتنے فارغ اللہ بھی فارغ کرتا جائے گا. دل چاہ رہے فارغ ہونے کا, اللہ کہے گا جاؤ فارغ, جاؤ بیٹھو گھر. اگر اس وقت میں کسی کی مثال نہیں دے رہی, میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں. سب سے بڑا جو مجھ کو ڈر اس وقت یہ ہے کہ اب یہ کورس مکمل ہو جائے گا, پھر مجھ کو جانا ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس, اب میں وہاں کروں گی کیا؟ خوف ہے میرے اندر کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بالکل فارغ بیٹھی رہوں.
اس سے کتنی ایڈکٹیو ہوتی ہے یہ فراغت بھی. ایسا انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, یہ پکا لیا وہ بیٹھے ہیں, یہی تو ہوتا ہے پھر. تو فرصت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں, صحت اور فرصت. یعنی مضمون یہ ہے حدیث کا کہ صحت اور فرصت وہ چیز ہے کہ جس کو صحیح استعمال نہیں کرتے انسان. اور یہ فرصت ہے تو انسان ٹی وی کے چینل بدلتا ہے بیٹھ کے, فرصت ہے تو کہتا ہے چلو مال چلتے ہیں, ضرورت نہیں تو بلا وجہ چیزیں خرید لی, نہیں خریدی تو چیزوں کو ہی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا؟ یہ زندگی ہم نے دیکھا ہے نا کتنی قیمتی ہے. آپ بھی فارغ ہو رہی ہیں, میں بھی فارغ ہو رہی ہوں. اب بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نہ فارغ کرے. جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فارغ ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. ایک مصروفیت کے بعد دوسری مصروفیت کو تلاش کر لیں. فارغ ہونے سے ڈریں, اس سے بڑی آزمائش مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی نہیں آئی. فارغ ہونے سے بڑی آزمائش, کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کیا کریں. تو یہ آپ بس اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ میں بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں, اللہ جو مجھ سے کام لے عاجزی کے ساتھ کروں. اب یہ ہے کہ ایک اور چیز, اس قلم کے لیے ایک تو عاجزی ضروری ہے نا, ہم تو میرے لیے بھی میں کام کرنا چاہتی ہوں, عاجزی ضروری ہے. دوسرے فرما برداری. اب آپ قلم سے کہہ رہی ہیں کہ تو لکھ انسان, وہ کہتا ہے شیطان شیطان شیطان, نہیں لکھ کر دیتا, اطاعت ہی نہیں کرتا پین آپ کی, کسی کام کا ہے اور کام بگڑے گا. آپ نے حکم دیا تھا تو لکھ انسان, وہ لکھ رہا ہے شیطان. اگلا کہے گا کہ شبانہ نے لکھا ہے شیطان, حالانکہ شبانہ نے پین سے کہا تھا تم انسان لکھو. تو کرنے والا بدنام, پین پکڑنے والا بدنام. قصور کس کا تھا؟ پین کا. جب ہم اطاعت نہیں کرتے, اپنی مرضی کرتے ہیں, کام لینے والا بدنام ہوتا ہے, کرنے والا تھوڑی. لوگ کہیں گے ہائے بیچارہ پین, یہ تھوڑی کچھ کر سکتا ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ شیطان لکھو. آج مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے, اطاعت کرتے ہی نہیں, نہ اللہ کی نہ رسول کی. بدنام کون ہو رہے ہیں؟ اللہ رسول, نعوذ باللہ, ہمارے نالائقی کی وجہ سے, اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے. آرگنائزیشنز میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, کیوں؟ حکم دیا یہ کرو, اپنی مرضی سے بدل دیا حکم, نہیں یہ نہیں کریں گے, تو کون بدنام ہوں گے؟ آرگنائزیشنز کہیں گے ڈسپلن ہی نہیں ہے ان کے, کام ہی نہیں ہوتا. لوگ تو ہیں کام کرنے والے بیچارے اتنے اچھے, یہ دیکھو کام کتنا خراب, بات جو نہیں مانی. وجہ یہ ہے, یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اطاعت بہت ضروری ہے اگر کہیں کام کرنا, اور اطاعت سب سے مشکل کام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے مشکل چیز اطاعت ہے. بڑا اپنے آپ کو انکنوینئنس میں ڈالنا ہوتا ہے, تب کہیں جا کے اطاعت ہوتی ہے. اطاعت اگر نہیں, اجتماعی کام نہیں ہو سکتا. اپنی اپنی کنوینئنس کے حساب سے 1.5 اینٹ کی مسجد سب بنا لیں, اپنے اپنے حساب سے کر لیں کام. تو یہ چند چیزیں ہیں. قلم سے پتہ نہیں کوئی تعلق ہے کہ نہیں, لیکن ایک مناسبت بہت محسوس ہوئی قلم کے حوالے سے کہ یہ بھی کام کرتا ہے, علم آگے پہنچاتا ہے, نفع مند ہوتا ہے, فائدہ مند ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں ہے. کیوں نہ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس دیکھیے نا, بات کیا ہے کہ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ کا پین قیمتی کتنا ہے, آپ کو فکر ہے کہ لکھے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی ذہانت کو یا کسی کی چیزوں کو دیکھ کے امپریس مت ہو, اس کی آپ دیکھیں ڈپینڈیبلٹی. ڈپینڈیبل ہے, آپ بھی اگر کام کرنا چاہتی ہیں نا کل کو دین کے لیے, تو ڈپینڈیبل بنیں. اگر آپ ڈپینڈیبل ہیں الحمدللہ, کوئی بات نہیں, آپ کا IQ 140 نہ ہو, ڈزنٹ میٹر, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کام ہے اس کو مسلسل تسلسل کے ساتھ ریگولرلی کرتے چلے جائیں, تاکہ کام دینے والا مطمئن ہو کہ میں نے بھروسہ کر کے کام اس کو یہ دے دیا, اب یہ کام ہو جائے گا الحمدللہ. اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے پرسکون کرنے کے لیے انسان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کیا, اپنے ہاتھ میں لے لیا. پہلے صرف محمد تھے, پھر محمد رسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے بھی تو صحابہ کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. کیسے صحابہ تھے, کیا ان کی شان تھی, ابھی آپ دیکھیں ہم حدیث میں پڑھ آئے ہیں. کتنا بہترین کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, دنیا کو امن دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اتنی بہترین چیز دینے کھڑے ہوئے. لیکن رسپانس کیا آیا؟ لوگ تو پریشان ہو گئے. پہلا الزام,
ابتدائی مکی دور میں جو الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا وہ تھا مجنون. یہ بڑا ہلکا سمجھیں کہ الزام ہے.